فإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين۔ یہ سورہ مائدہ کی 5 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی، 22 سے لے کر کے 26 تک۔ پچھلی آیت اور پھر یہ آیتیں، ان کا آپس میں ظاہر سی بات ہے، ان آیتوں میں تو پچھلی آیت کا جواب ہے۔ پچھلی آیت جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے اللہ تعالیٰ کے احسانات اور انعامات کو گنایا اور یاد دلایا اور ایک حکم دیا کہ اللہ نے اتنا بڑا تمہارے اوپر احسان کیا، اتنا بڑا انعام کیا، تو تم اب ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ جس پر قوم عمالقہ کا قبضہ ہے، وہ تمہارا علاقہ ہے۔ قوم نے، دشمن نے، کافروں نے اس کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے۔ اب اللہ کا حکم ہے کہ تم کیا کرو، اس میں داخل ہو جاؤ۔ تمہارے باپ داداؤں سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ ملک تمہیں دیں گے اور یہ ملک تمہارا ہے۔ ارض مقدس سے مراد شام۔ تو اللہ تبارک و حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے 12 نقیبوں کو بھیجا، جا کر کے جائزہ لے کر کے آؤ۔ وہ لوگ جائزہ لے کر آئے، 12 گئے تھے۔ پہلے اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سمجھایا تھا، وہاں اگر تم نے کچھ ایسی باتیں دیکھی کہ وہاں کی جو قوم ہے، ان کی طاقت، ان کی قوت، ان کے اندرونی جو حالات ہیں، تم آ کر کے یہاں بیان نہیں کرنا، میرے سے بولو لیکن اپنی قوم سے جا کر کے نہیں بولنا۔ لیکن ان میں 2 نے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات مانی، 10 نے بات نہیں مانی، اور آ کر کے وہاں جو قوم عمالقہ آباد تھی، وہ بڑی طاقتور قوم تھی، بڑی جنگجو قوم تھی۔ یہ آ کر کے بتا دی کہ ہم نہیں لڑ سکتے، وہ بہت طاقتور لوگ ہیں اور بڑے زبردست ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو حکم دیا تھا تو انہوں نے اس کی نافرمانی کہا۔ قالو، کہنے لگے بنی اسرائیل، یا موسیٰ، اے موسیٰ، ان فیہا قوما جبارین، کہ بلا شبہ اس بستی میں، اس شہر میں، اس ملک میں ایسی قوم آباد ہے جو بڑی زبردست ہے، بڑی طاقتور قوم ہے۔ ہمارے پاس اس سے مقابلہ کرنے کا کوئی، ہمارے پاس طاقت نہیں، ہم نہیں لڑ سکتے۔ ایک زمانے تک غلامی میں رہنا، غلامی میں رہنے کے نتیجے میں کمینگی، بخل، کم ہمتی، یہ سب پیدا ہوتا ہے، سمجھ رہے؟ غلامی ایک ایسی چیز ہے، ایک زمانے تک کوئی قوم غلام رہی ہو تو پھر اس کی ذہنی جو سطح ہوتی ہے وہ ایسی ہوتی ہے، اس کے اندر ہمت نہیں ہوتی، اس کے اندر ہمت نہیں ہوتی۔ تو دیکھیے اثر، کہا ہم تو ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا، اور بلا شبہ ہم تو ہرگز داخل نہیں ہوں گے، آپ کا حکم ہے داخل ہونا، ہم نہیں جائیں گے بھائی۔ حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، یہاں تک کہ وہ خود وہاں سے نکل جائیں، انہوں خود سے نکل جائیں، گھر خالی کریں، ملک خالی کریں، جگہ خالی کریں، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ وہاں پر داخل ہوں گے، اس وقت تک ہم داخل نہیں ہوں گے۔ کہنے لگے فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا، اگر وہ لوگ وہاں سے نکل جائیں تو پھر فَإِنَّا دَاخِلُونَ، ہم کیا ہوں گے؟ داخل ہوں گے۔ وہ نکلیں گے تو ہم داخل ہوں گے، ان کے رہتے ہوئے ہم ان کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتے، ہم وہاں جا نہیں سکتے۔ صاف صاف۔ قال رجلان، وہ 2 آدمیوں نے کہا، جن 2 آدمیوں نے
تو 12 نقیب تھے، 12 سردار تھے، تو ان میں سے یہ 2 سردار تھے، یوشع اور کالب، ان دونوں کا نام تھا۔ یہ بزرگ تھے، اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ انہوں نے کیا کہا؟ فرمایا قال رجلان من الذین یخافون، وہ 2 آدمی جو خوف رکھتے تھے، اللہ کا ڈر رکھتے تھے، جن کا ایمان بڑا مضبوط تھا، انعم اللہ علیہما، اللہ نے ان کے اوپر انعام کیا کہ ان کا ایمان سلامت، کیونکہ فرما برداری یہ اللہ کی نعمت ہے، سمجھ رہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے بڑا احسان انعام یہی ہے کہ اللہ تجھے دین کی صحیح سمجھ دے، اسے ایمان دے، اسے اپنا فرما بردار بنائے۔ ہم تو کس کس کو انعام سمجھتے ہیں، احسان سمجھتے ہیں، حالانکہ جتنے کو بھی ہم انعام احسان سب سمجھتے ہیں نا، وہ سب تو عارضی ہے، سب کو چھوڑ کے جانا ہے، کام آنے والی کوئی چیز نہیں۔ سب مانتے ہیں خالی ہاتھ آئے تھے، خالی ہاتھ جائیں گے، تو پھر کیا لے کے جائیں گے؟ ایمان اور اچھے اعمال ہی تو لے کے جائیں گے، اور اس سے بڑا انعام کیا ہو سکتا ہے جسے آدمی لے کر کے جائے اپنے رب کے پاس؟ اب بتاؤ نا۔ تو اللہ نے ان کے اوپر انعام کیا کہ ان کو دین کی صحیح سمجھ دی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کو انہوں نے مانا، اور مانتے ہوئے اتنا ہی نہیں بلکہ اپنی قوم کو جہاد کے لیے ابھارا۔ قال رجلان من الذین یخافون انعم اللہ علیہما، اللہ نے جن کے اوپر انعام کیا تھا، جو اللہ کا ڈر رکھتے تھے، ان دونوں نے کہا ادخلوا علیہم الباب، کہ دروازے پہ داخل ہو جاؤ۔ جیسا حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں اللہ کا حکم ہے، ہمارا کام یہ اللہ کے حکم پر ہمیں چلنا ہے، داخل ہو جاؤ۔ ادخلوا علیہم الباب فاذا دخلتموہ فانکم غالبون، تم داخل ہو جاؤ گے تو تم غالب ہو جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ ہاں، کیونکہ اللہ کا حکم جو بھی قوم پورا کرتی ہے یا جو شخص بھی پورا کرتا ہے، اس کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے، سمجھ؟ چاہے سامنے والی قوم کتنی بھی طاقتور کیوں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اسے کمزور کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، کیونکہ تمہارے ساتھ اللہ ہے، اللہ کے حکم کے مطابق تم جا رہے ہو۔ پھر سامنے والا کتنا بھی طاقتور ہو، کتنے کمزور ہونے طاقتور پر غالب آ گئے ہیں۔ نہیں، اس سے پہلے سورہ بقرہ میں کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کتنی تھوڑی تعداد کے لوگ بہت بڑی تعداد کے اوپر غالب آ گئے ہیں۔ تو اللہ کے اوپر بھروسہ کرو، وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین، اگر تمہیں ایمان ہے اللہ کی ذات پر تو پھر اللہ پر بھروسہ کرو، طاقت پر، قوت پر، اسباب پر، ہتھیار پر وہ تو اپنانا ہے، لیکن بھروسہ اللہ پر۔ تو اللہ پر بھروسہ کر کے آگے بڑھو، تم ہی غالب آ جاؤ گے۔ جہاد کے لیے ابھارا، سمجھ رہے؟ ایک طرف تو مایوسی کا جواب تھا قوم کا، اور دوسری طرف ان دونوں نے اپنی قوم کو کیا کیا؟ ابھارا۔ یہ بھی قوم کے ہی افراد میں سے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام تو نبی تھے، یہ دو تو حضرت موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام کی بات مان رہے تھے، 12 سرداروں میں سے 2 تھے۔ وعلی اللہ فتوکلوا، اتنی اچھی نصیحت کی تھی کہ اللہ کی مدد پر بھروسہ کر کے آگے جاؤ، تو اس طاقتور کو کمزور کرنا اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے، تم غالب آ جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ قالوا، قوم نے کہا یا موسیٰ، چونکہ اصل موسیٰ نا حکم کرنے والے علیہ السلام، یا موسیٰ، اے موسیٰ، دوبارہ کہہ رہے ہیں انا لن ندخلها ابدا، ابھی تو ابدا پڑھتے نا جی، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ۔ تو کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ ہم ہرگز داخل نہیں ہوں گے، ابدا ما داموا فیہا، جب تک وہ رہیں گے وہاں، قوم عمالقہ جب تک وہاں پر رہے گی اس وقت تک ہم تو داخل نہیں ہوں گے۔ ہم نے پہلے کہا وہ نکلیں گے تو ہم داخل ہوں گے، ان کے رہتے ہوئے ہم ہرگز داخل نہیں ہوں گے، صاف صاف کہا۔ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، تم بھی تمہارا رب بھی جاؤ۔ کیسی گستاخ بے ادب قوم تھی، دیکھو کیسی بدتمیز بے ادب گستاخ قوم تھی بنی اسرائیل۔ کیا کہہ رہی ہے موسیٰ علیہ السلام سے؟ تم بھی تمہارا رب بھی، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ، اسی لیے تو عربی تھوڑا سا جاننا چاہیے، انت بولے تو
تم، وربک تیرا رب، فذهب جاؤ، فقاتلا دونوں جا کے لڑو، فإنا داخلون، فإنا قائدون، ہاؤنا قائدون، ہم تو یہاں پر بیٹھے رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ اب اس کا اثر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کیا ہوا وہ تو آگے آپ سنیں، لیکن یہاں تھوڑا سا موازنہ کریں۔ موازنہ بولے تو تقابل، کمپیئر بولتے ہیں، کمپیریزن۔ یہ تو بنی اسرائیل کا جواب تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کو جہاد کا حکم دیا۔ اور بدر کے موقع پر، ابھی کل 17 رمضان بدر کا وہ دن تھا، اس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے تھوڑی سی تعداد تھی، کافروں کا بڑا لشکر تھا اس کے مقابلے میں، اور ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اللہ نے ان کو کیا کر دیا؟ جتا دیا، کامیاب کر دیا۔ اور کفر اور اسلام میں فرق بتایا کہ اسلام برحق ہے، کفر باطل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر اسلام برحق نہ ہوتا تو یہ نہتے بغیر کسی ہتھیار کے، ہتھیار والوں کے مقابلے میں ہرگز نہ جیتتے، کیونکہ دماغ، عقل آپ کی یہی بتائے گی نا، جس کے پاس طاقت ہے، جس کے پاس ہتھیار ہے، جس کی تعداد زیادہ ہے، اسے کیا ہونا چاہیے؟ غالب آنا چاہیے۔ یہاں لیکن ایسا نہیں ہے، یہاں نہتے ہیں، ہتھیاروں سے خالی ہیں، اور پھر تعداد بھی کم ہے، اس کے باوجود بھی یہ 313 315 لوگ کیا ہو جاتے ہیں؟ جیت جاتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ ان کے پیچھے ایک طاقت ہے، اور وہی طاقت کس کی ہے؟ پیدا کرنے والے اس خالق و مالک۔ اور وہ خالق و مالک یہ چاہتا ہے کہ کفر باطل ہے اور اسلام برحق ہے، یہ بتانا چاہتا ہے۔ اور اللہ کو اسلامی کیا ہے؟ پسند ہے۔ سمجھ رہے؟ یوم الفرقان بولتے ہیں بدر کے دن کو، یوم الفرقان، فرق کرنے والا۔ قرآن کہتا ہے فرق کرنے کے لیے حق اور باطل کون ہے، حق کون ہے، باطل کون ہے، یہ سمجھنے کے لیے بدر کے واقعے کو پڑھو، قرآن کہتا ہے۔ سمجھ؟ تو بدر اصل میں یہ 313 315 جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے تھے، یہ لڑنے کے لیے نہیں گئے تھے اصل میں، یہ تو اللہ ان کو لڑانا چاہتا تھا۔ کن سے؟ کافروں سے۔ یہ گئے تھے اصل میں ابو سفیان کے اس قافلے کو روکنے کے لیے، جو قافلہ بہت بڑا تجارتی قافلہ تھا، بہت سارا منافع لے کر کے آ رہا تھا۔ کہاں سے؟ شام سے مکہ جا رہا تھا، کیونکہ وہ بہت ستاتے تھے۔ تو چلو ان کے اس تجارتی قافلے پر ہم کیا کریں گے، اس نیت سے گئے تھے، لیکن وہ تجارتی قافلہ تو بچ کر کے کیا ہو گیا؟ نکل گیا۔ اس نے پہلے کیا کر دی؟ وہاں اطلاع دے دی، مسلمان ہمارا کیا کرنے جا رہے ہیں؟ مقابلہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تم لوگ تیار ہو جاؤ۔ وہ لوگ وہاں سے 1000 نکلے، قریش 1000، وہ بھی پورے کھانے پینے کے ساتھ میں، ہتھیاروں کے ساتھ میں، کہ آج ہم ان کو کیا کریں گے؟ سبق سکھا کر کے رہیں گے۔ کسے؟ مسلمانوں کو چھوڑیں گے نہیں، ہمارے تجارتی قافلے پر لے۔ وہ لوگ 1000 کی تعداد میں آئے۔ ادھر مسلمان جو نکلے تھے وہ کس کے لیے نہیں نکلے تھے؟ لڑنے کے لیے نہیں، اس لیے خالی ہاتھ تھے۔ اب گئے تو جیسے ہی بدر کے کیا کہتے ہیں علاقے تک پہنچے تو معلوم ہوا وہ قافلہ تو پڑچو، وہ تو نکل گیا ہے۔ اب جو خبر، جن سے خبر لی جاتی نا، مخبر، تو ان کو بھیجا جاتا ہے صورتحال کیا ہے میدان کا، اس کا اس کا۔ اس زمانے میں تو فون وغیرہ ہے، اس زمانے میں کہاں تھا؟ گھوڑے میں بٹھا کر کے ایک آدمی کو تیز رفتار سواری میں بھیجا جاتا تھا۔ تو اس نے آ کر کے بتایا کہ مکہ سے قریش کا بہت بڑا قافلہ، بہت بڑا لشکر، قافلہ نہیں لشکر آ رہا ہے مسلمانوں سے لڑنے کے لیے۔ اور آ کر کے وہ بدر کے اس علاقے میں آ کر کے پڑاؤ ڈالا۔ بدر مدینے سے قریب 150 کلومیٹر کی دوری پر ہے۔ لے اب مسلمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے پوچھا اب کیا کرنا؟ ہم لوگ آئے تھے اصل میں تجارتی قافلے کو پکڑنے کے لیے، لیکن وہ لوگ تو چلے گئے۔ اب الٹا یہاں کیا ہوا ہے؟ وہ لوگ ہمارے سے لڑنے کے لیے یہاں پر لشکر اکٹھا کیے ہوئے ہیں۔ اب ہم کیا کریں؟ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سب بولنے لگے، یا رسول اللہ آپ حکم دیں، ہم آپ کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہیں، ہم جان ساری کا ثبوت دیں گے، آپ ہمارے کو حکم دیں۔ اب تک لڑائی ہوئی نہیں، مسلمان کبھی غیروں سے لڑے نہیں تھے، صبرج کر لے کے تھے سو مکہ میں، مدینہ آنے کے بعد بھی صبرج کر رہے تھے۔ سمجھ رہے؟ اللہ کا حکم ہوا، اب ابھی صبر نہیں کرنے کا، ابھی انہوں مارے تو تم بھی مارنے کا۔ بول
حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن کر کے خاموش رہے, جواب نہیں دیا. انصاریوں نے سمجھ گئے یہ اصل میں دونوں بھی کون ہیں, مہاجرین ہیں. اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ سمجھ گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصاریوں کے منہ سے کچھ سننا چاہتے ہیں. انصاری سمجھتے ہیں مدینے میں رہنے والے, جنہوں نے مہاجرین کی بڑی مدد کی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دیا, گھر دیا, جگہ دیا, سب کچھ دیا انہوں نے, اتنی بڑی قربانی انہوں نے. اس لیے انصاریوں کا بھی بڑا مقام ہے. مہاجر بولتے مکہ سے مدینہ آ کر ہجرت کر کے آنے والے, سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کے یہاں آنے والے, اور انصار ان مہاجرین کی مدد کرنے والے, ان کو گھر دینے والے, ان کو سپورٹ کرنے والے, اس لیے ان کا نام انصار, مدد کرنے والے. تو انصاریوں میں سے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ, آپ ہم سے کچھ سننا چاہتے ہیں کہ ہم کیا جواب دیتے؟ یا رسول اللہ, آپ اگر حکم دیں تو ہم گھوڑوں کے ساتھ برق الغماد تک جانے کے لیے بھی تیار ہیں, سمندروں میں بھی گھوڑے دوڑانے کے لیے تیار ہیں. ہمیں آپ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح نہ سمجھے, بنی اسرائیل کی طرح نہ سمجھے, جنہوں نے کہا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ تم بھی تمہارا رب بھی جاؤ اور ہم یہاں بیٹھے رہیں گے. انہوں نے کہا تھا ہم ایسا نہیں یا رسول اللہ, ہم ان کی طرح بولنے والے نہیں ہیں, آپ ہمیں حکم دیں, ہاں ہم سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں. سمندر میں کودو بولے تو اس میں بھی کودیں گے, آگ میں کودو بولے تو اس میں بھی کودنے کے لیے ہم تیار ہیں یا رسول اللہ, آپ حکم تو دیں. سمجھ رہے, اس انصاریوں کی طرف سے. پھر مہاجرین کی طرف سے مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالیٰ نے بھی یہی کہا, ہم آپ کے آگے سے, پیچھے سے, دائیں سے, بائیں سے, ہر طرف سے ہم آپ کے ساتھ ہیں, آپ کے ساتھ دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اینی ٹائم ریڈی. آپ ہمارے بارے میں ذرا بھی. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر خوش ہوئے. اس کے بعد ایک مقابلہ آواز ہو. سمجھ رہے یہ کیسا ایمان تھا, کچھ بھی نہیں پھر بھی اتنے بڑے لشکر سے لڑنے کے لیے تیار ہونا کوئی معمولی بات ہے؟ یہ ایمان کی طاقت ہے. بظاہر ان کے پاس سب کچھ ہے, ان کے پاس کچھ بھی نہیں, تعداد بھی ان کی زیادہ, ان کی تعداد بھی کم, اس کے باوجود بھی. مجھے ابھی بدر کا واقعہ بیان کرنا میرا مقصد نہیں ہے. میرا مقصد کیا ہے, بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا جواب دیا, اور ادھر صحابہ کرام نے رسول اللہ کو کیا جواب دیا. کتنا فرق ہے دیکھو. یہاں ایمان ہے اور وہاں بزدلی ہے, یہاں ہمت ہے. نہیں تو ہمیں بھی بزدل نہیں, ہمت والا ہی ہونا چاہیے. کیا بولتے, جتنا سارا ظاہر میں دیکھتے ہیں نا سب دھوکہ ہے, اصل طاقت اللہ کے ہاتھ. یہی بدری صحابی نے ہمارے سامنے رکھا. سمجھ رہے, بدریوں نے یہی رکھا. اس لیے نا تمام صحابہ میں سب سے اونچے مقام پر کون ہے؟ بدری صحابہ ہے. بدری صحابہ کا مقابلہ کون سے بھی صحابی نہیں کر سکتے. 313 315 کہ ان کے جیسا ایمان دوسرے پا ہی نہیں سکتے. اس لیے ان کا بڑا مقام ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے وہی کہا. اب یہ جو بدری صحابہ ہیں نا, انہوں اگر گناہ بھی کریں گے نا تب بھی بخشے جائیں گے. کچھ بھی کر لیں یہ لوگ تب بھی کیا ہو جائیں گے, ان کو پوچھ نہیں. اتنا بڑا مقام کس کو دیا اللہ؟ کسی بھی نہیں دیا. یہ اور بات ہے, اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے. چھٹی ملی بول کر کے وہ گناہ میں نہیں گئے, لیکن اتنا بڑا مقام ان کو دیا اللہ تعالیٰ نے. تو بہرحال چونکہ کل چھوا سنا ذرا ہمیں یاد کرنا نا ہمارے بدر صاحب, اس کے لیے میں نے تھوڑا سا روشنی ڈالی اس کے اوپر. اب ان لوگوں نے اس طرح کہا تو موسیٰ علیہ السلام پر اس کا کیا اثر ہوا اس کو بھی سنیں, اور کیا ان کو سزا ملی قوم کو وہ بھی سنیں. قال, موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ سنا کہ تم بھی تمہارا رب جاؤ, ہمیں یہاں بیٹھے رہیں گے. یا اللہ. قال, موسیٰ علیہ السلام نے کہا ربی, اے میرے رب, انی لا املک الا نفسی و اخی, میرا بس تو اپنے اوپر میرے بھائی پر چلتا ہے, میرا اختیار تو میرے اپنے اوپر اور میرے بھائی ہارون علیہ السلام, ان دونوں پر ہی میرا بس ہے, میرا اختیار ہے, ان کے اوپر میرا بس نہیں چلتا. سمجھ رہے, میرا اختیار ان کے اوپر نہیں چل رہا ہے. میں بول رہا ہوں اور یہ الٹا مجھے کو بول رہے تم جاؤ ہم یہاں بیٹھے رہیں گے. تو میرا بس, میرا اختیار میرے اوپر اور میرے بھائی پر چلتا ہے. ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین, ہمارے اور ہمارے قوم کے درمیان میں
آپ جدائی کی پیدا کر دی. جدائی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس علاقے کو چھوڑ کر کے الگ جائیں گے، انہوں الگ جانے دو، ایسا نہیں. مطلب کیا ہے کہ اب ہمارا ان کے ساتھ میں رہنا نقصان سے خالی نہیں ہے، اس لیے ہمارے اور ان کے درمیان میں کیا کر دیجئے، کچھ فیصلہ کر دیجئے. یعنی ہم جس کے حقدار ہیں وہ ہمیں دے دیں، اور یہ جو سزا کے حقدار ہیں وہ سزا انہیں مل جائے. سمجھ رہے؟ جس کے ہم حقدار ہیں وہ ہم کو ملے، اور یہ جس کے حقدار ہیں وہ ان کو ملے. اس طرح ہمارے اور ان کے درمیان میں کتنا افسوس ہوا ہوگا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، کتنا وہ غم زدہ ہو کر کے، فکر مند ہو کر کے اس طرح بول رہے ہیں کہ میرے اور میرے بھائی کے اوپر میرا اختیار ہے، باقی ان کے اوپر میرا کوئی اختیار نہیں چلتا. آپ ہمارے اور ان کے درمیان میں کیا کر دیجئے، جدائی کی پیدا کر دیجئے. ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہوئی، ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے قبولیت بھی ہو گئی، اللہ نے قبول فرمایا. سمجھ رہے؟ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی بات سنی، ان کی دعا سنی. قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ. اب سنو، اب یہ جو قوم اس طرح آپ کی نافرمانی کر رہی ہے، گستاخ بے ادب، اب ان کے لیے، ان کے اوپر یہ بستی حرام ہے. ارض مقدسہ شام حرام ہے. ایک کبھی بھی یہ قوم اب نہیں جائے گی، ان کے اوپر اب حرام ہے. 40 سنہ، 40 سال تک. کتنے سال تک؟ 40 سال تک اب یہ شام نہیں جائیں گی. حالانکہ ان کا اپنا علاقہ ہے شام، بیت المقدس. اب یہ 40 سال تک ان کے اوپر حرام ہے، یہ بستی، یہ ملک، وہاں نہیں جا سکتے. پھر کہاں جائیں گے؟ فرمایا یتیہون فی الارض، اسی زمین میں سرگرداں، پریشان، سر مارتے ہوئے، بھٹکتے ہوئے رہیں گے بس. سمجھ رہے؟ یہ جس جنگل میں، جس ایریے میں، جس میدان میں ہے نا، یہیں رہیں گے. یتیہون فی الارض، اس زمین میں سرگرداں، حیران، پریشان، سر مارتے ہوئے، بھٹکتے ہوئے، ادھر 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 بس. اللہ اکبر. بات سمجھنے کی کوشش کریں. پھر آگے فرمایا فلا تأس علی القوم الفاسقین. اے موسیٰ علیہ السلام، آپ نافرمان قوم پر افسوس نہ کی. اللہ تعالیٰ کی سزا بھی دیکھو، جیسا گناہ ہوتا ہے نا ویسی سزا ملتی ہے، اور گناہ کی سزا مل کے رہتی ہے. گناہ جب بندہ کرتا ہے نا تو سب سے پہلے بولتے ہیں رزق سے محروم ہو جاتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ رزق سے محروم ہوتا ہے. اب انہوں نے بہت بڑی نافرمانی کی. وقت کا اتنا بڑا پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کی نافرمانی کرنا اور ان کے ساتھ گستاخی بے ادبی کرنا کہ تم بھی تمہارا رب جاؤ، ہم یہاں بیٹھے رہیں گے. سمجھ رہے؟ جب اللہ سزا دینے پہ آتا ہے نا قید کی، تو اللہ تعالیٰ کو نہ پولیس کی ضرورت ہے، نہ ہتھ کڑی کی ضرورت ہے، نہ بڑے بڑے دیواروں کی ضرورت ہے، نہ مضبوط مضبوط دروازوں کی ضرورت ہے، کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں. اللہ کا حکم ہو گیا، اب ان کو قیدی بنانا ہے. اللہ اکبر. ساری کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کے حکم کے تابع ہے. کیا بولتے؟ سب کا پیدا کرنے والا وہ ہے. تو یہ 40 سال ان کو اللہ نے اس زمین میں کیا کر دیا؟ قید میں رکھا. سمجھ رہے؟ ارے کچھ بھی نہیں، نہ پولیس ہے، لیکن پھر بھی قیدی بنے ہوئے. کیسے؟ انہوں کیسا بولے؟ تم بھی تمہارا رب جاؤ، ہم یہاں چ بیٹھے رہیں گے. کیسا بولے ویسا اللہ تعالیٰ ان کو وہیں چ بیٹھا رکھا. 40 سال تک وہیں سے وہ صبح میں جاتے تھے، چلو ہم کیا کریں گے، شام نہیں جا سکتے، چلو ہم اپنے مصر جائیں گے، ہمارا اپنا پہلے تھے نا ہمیں اس جگہ میں، وہاں جائیں گے بول کر کے نکلتے. کبھی شام جائیں گے بول کے نکلتے. صبح سے شام تک سفر کرتے 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 جاتے. اس کے بعد شام میں دیکھتے تو جہاں سے آئے تھے نا وہیں سے. اللہ اکبر. یہ سزا ہے اللہ کی طرف سے. سمجھ رہے؟ کیونکہ زمین بھی، مکان بھی، آسمان بھی، ہوا بھی، پانی بھی، سب کس کے حکم کے تابع ہے؟ اللہ کے حکم کے تابع ہے. جب انہوں نے نافرمانی کی اللہ کی، اللہ تعالیٰ نے بھی کیا کر دیا؟ اسی زمین کو ان کے لیے کیا کر دیا؟ قید خانہ بنا دیا. یہ تھے کتنے؟ 6 لاکھ سے زیادہ. اور زمین کتنی بڑی تھی؟ زیادہ کچھ نہیں، 90 میل چوڑا اور 27 میل لمبا. سمجھ رہے؟ اتنے کے اندر یہ 6 لاکھ کے 6 لاکھ کیا ہو گئے؟ گرہ بندنا.
قیدی بن کر کے رہے. سمجھے؟ وہی میں بول رہا تھا، اللہ جب کسی کو قید میں رکھنا چاہتا ہے تو اسے پولیسوں کی ضرورت نہیں ہے، بڑے بڑے دیواروں کی ضرورت نہیں ہے، وہ بಳ್ಳاری جیل، وہ جیل، یہ جیل کی کیا بھی ضرورت نہیں ہے. انہیں جب کسی کو ہے نا گرہ بندنا کرنا چاہتا ہے نا تو ایسا کرتا ہے. سب کچھ تھا ان کے پاس، جاتے تھے، کر رہے تھے، کچھ بھی نہیں. جہاں بھی جاتے تھے شام ہونے میں جہاں سے گئے تھے وہیں. اس طرح 40 سال تک اس میدان میں سرگرداں، حیران، پریشان، سر ہلاتے ہوئے، مارتے ہوئے، بھٹکتے ہوئے رہ گئے. یہ سزا ہے. جیسا گناہ ویسی سزا. اللہ کے یہاں سزا بھی ہے نا گناہ کے مناسبت سے. ابھی انہوں نے یہی کہا نا، تم بھی تمہارا رب جاؤ، ہم یہاں بیٹھے رہیں گے. بیٹھے رہو. 40 سال تک بٹھایا. کبھی کبھی آدمی بولتا ہے نا فرصت نہیں بھائی. کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ نماز کے لیے. کیا فرصت نہیں؟ رشتہ داروں سے ملنے کے فرصت نہیں. ایسا اللہ تعالیٰ سزا دیتے، بعد میں فرصت ملتا نہیں اسے. ہاں لیاقت سچی بھی فرصت ملتا نہیں بعد میں اس کو. چلا جاتا ہے دنیا سے ایسے ہی بغیر فرصت کے. اتنا بھی نہیں رہنا بھائی آدمی کو، فرصت نہیں، فرصت نہیں. کس کے لیے پھر فرصت ہے؟ یہ جس نے پیدا کیا اس کے لیے، تمہارے کو فرصت نہیں. پھر کس کے لیے فرصت ہے؟ یہی جانوروں کی طرح چرنے کے لیے، کمانے کے لیے، کھانے کے لیے فرصت ہے. خیر، تو یہ سزا انہیں ملی. اب یہ سزا کسے ملی؟ بنی اسرائیل کو. موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو تو پہلے انہوں نے دعا کی. کیا ہمارا اور ان کے درمیان میں صرف 3 سال زندہ رہے حضرت ہارون علیہ السلام. سب سے پہلے حضرت ہارون علیہ السلام کی وفات ہوئی. اس کے بعد 1 سال یا 6 مہینے کے آس پاس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوا. سمجھ رہے؟ اس طرح حضرت یہ مقبول اللہ کے محبوب پیغمبر تھے یہ دونوں. اس طرح سے کیا ہو گئے. اس کے بعد یوشع علیہ السلام جن کا ذکر ابھی ہوا نا، 2 آدمی، ان میں سے ایک یوشع، ان کو اللہ نے پیغمبر بنایا. پھر ان کی سرکردگی میں، ان کی عمارت میں، ان کے پیغمبری کے زمانے میں یہ ساری نسل ختم ہو گئی. یہ جو بڈھے گڈھے تھے وہ سب ختم ہو گئے. اس کے بعد نئی نسل پیدا ہوئی، تو اس نئی نسل کے ساتھ شام، بیت المقدس انہوں نے فتح کیا. لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی دیکھو. حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام کی مہربانی، ان کی مہربانی اور ان کا اپنے قوم کے تئیں جو مہربانی تھی، اس کے طفیل، اس کے صدقے، ان کو اللہ تعالیٰ نے اس میدان میں بھی کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، بولے من و سلوہ نازل کیا. پانی نہیں پینے کے واسطے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک پتھر جاتا تھا. جہاں موسیٰ علیہ السلام جاتے وہ پتھر بھی ساتھ میں جاتا تھا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے، سوچنے کا نہیں. وہ کیسا ہو سکتا ہے؟ کیسا ہو سکتا ہے یار؟ اللہ کی طرف سے کچھ بھی ہو سکتا ہے. اللہ قدرت والے ہے. ہم خود قدرت کے ایک نمونہ ہے نہیں ہے. اتنا چھوٹا ڈاٹ ہے، اتنا چھوٹا قطرہ ہے گندے نطفے سے نا جہاں میں پیدا ہوئے، سو کیا بولتے ہیں ہمیں خود چیک. اللہ کی قدرت کی نشانی نہیں ہے. کیا نہیں کر سکتا اللہ تبارک کا. تو بہرحال یہ جو پتھر جاتا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، اس پتھر پہ مارنے کا حکم دیا. 12 چشمے نکل گئے. 12 قبیلوں کو 12 چشمے سے پانی آتا تھا. بہت دھوپ پڑتی ہے اور بہت مشکل ہے دھوپ. اللہ تعالیٰ دھوپ سے نجات دینے کے لیے بادلوں کو ان کے ساتھ میں رکھا. جہاں جہاں یہ جاتے تھے بادل بھی ان کے ساتھ ساتھ جاتے تھے تاکہ گرمی نہ ہو، ان کو پریشانی نہ ہو. اللہ، رات ہوتے تو روشنی نہیں، کرنٹ نہیں، کیا کرنے کا. اللہ تعالیٰ نے روشنی کا مینارہ ان کے لیے قائم کیا. یہ سب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے یہ کیا بولتے ہیں دعا کی برکت اور ان کی مہربانی کی وجہ سے. بہرحال رہے، لیکن مصر بھی نہیں گئے، جا نہیں سکے، ادھر شام بھی نہیں جا سکے. کسی بیچ کے ایریے میں سرگرداں پریشان رہے. اس کے بعد فرمایا فلا تأس علی القوم الفاسقین. آخر میں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، موسیٰ علیہ السلام سے کہا اللہ تعالیٰ نے کہ پیغمبر آپ اس فاسق اور نافرمان قوم پر کیا نہ کیجیے گا، افسوس نہ کیجیے. یہ دیکھو، یہ اس پر ذرا غور کرنے کا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیغمبر تھے، اور پیغمبر جو ہے نا اپنی امت کے لیے بڑا مشفق ہوتا ہے، بڑا مہربان ہوتا ہے، اور امت کے سلسلے میں اس کے دل میں بڑا کیا رہتا ہے، فکر رہتی ہے. جب قوم کو اس طرح سزا آئے گی تو آپ افسوس نہیں کرنا. بولے کیوں؟ آپ غمزدہ ہوں گے، آپ کو اچھا نہیں لگے گا، لیکن آپ افسوس نہیں کرنا. یہ نافرمان قوم ہے، اس لیے آپ افسوس نہیں کرنا. افسوس ہوتا ہے نا، کیا ہے، اگر اولاد کو کچھ ہوا تو ماں باپ کو افسوس نہیں ہوتا ہے. سمجھ رہے؟ اولاد کو کچھ ہوا تو کتنی بھی نافرمانی کرے، جلدی میں کیا ہوتا ہے، بد دعا بھی نکلتا، اللہ حفاظت فرمائے، کیا کیا ہو جاتا ہے. لیکن جب
اس کے اوپر آتی ہے سزا، مصیبت. غمزدہ ہوتا نہیں ماں باپ؟ ہاں ہوتے ہیں. تو پیغمبر ہوتے ہیں نا، اپنے قوم کے لیے ماں باپ سے بھی زیادہ مشفق ہوتے ہیں، مہربان ہوتے ہیں. اس لیے فرمایا اب ان پر جو سزا آئے گی تو موسیٰ علیہ السلام آپ ان کے اوپر افسوس نہیں کرنا. ٹھیک ہے. تو یہ پورا کیا کہتے ہیں، پورا ایک رکوع تھا جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک اللہ نے واقعہ بیان کیا، وہ ختم ہو گیا. آگے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے 2 بیٹوں کا قصہ ہے، مشہور ہے، انشاءاللہ کل اسے سنیں. اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی اللہ کی کتاب پڑھنے، سمجھنے اور اس کے تقاضے پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.